ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں روپے لگانے، کئی سال محنت کر کے تعلیم مکمل کرنے کے باوجود نوجوان بے روزگار ہیں یا نجی اداروں میں چند ہزار روپے کی متزلزل سی نوکری کرنے۔ آج جب مزدور کو کم از کم 13-14 یا زیادہ سے زیادہ 17-18 ہزار روپے ماہانہ دیے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر آنرز، ماسٹرز اور ایم فل کی ڈگریاں لیے نوجوان 8 سے 10 ہزار بھی بمشکل کما پاتے ہیں۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ نجی ادارے نہ تو تقرری لیٹر دیتے ہیں اور نہ ہی کئی ماہ کی تنخواہ۔ کوئی دستاویز نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوجوان نہ تو کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکایت، اور نوجوان یہ نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ زمانہ حال میں بغیر رشوت و سفارش کے نوکری ملنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ اسی طرح آلودگی سے پاک فضا میں سانس لینا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، مگر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی نے دیگر کئی مسائل کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ شہری علاقوں میں آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ نئی رہائشی کالونیاں بنانے کے لیے بھی درختوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ رہائشی علاقوں کے آس پاس بڑی فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں جو دن رات دھواں اگلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ماحولیات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور شہروں کی طرف ہجرت کے باعث بڑے شہروں میں ٹریفک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لہٰذا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی بھی بڑھ گئی ہے۔ ٹریفک جام کی ایک بڑی وجہ سڑکوں پر غیر قانونی پارکنگ بھی ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کو ڈرائیونگ قوانین کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اس قدر غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے سڑک پر صرف ان کا ہی راج ہے۔ اسی طرح بجلی کی طلب اور رسد میں بھی بہت زیادہ فرق ہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بھی عوام کے معمولات زندگی میں ناکردہ گناہ کی سزا کی طرح شامل ہو چکی ہے۔ لہٰذا حکومت کو جہاں ایک طرف چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر کو اپنی اولین ترجیح دینی چاہیے تاکہ سستی بجلی مہیا ہو، وہاں دوسری طرف عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کم سے کم بجلی استعمال کریں۔ علاوہ ازیں ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کے شکار نوجوان خودکشی اور چوری چکاری کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لہذا ڈپریشن روزمرہ کے کاموں کو انجام دینے میں لوگوں کی صلاحیتوں پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور ان کی وجوہات میں بے روزگاری، غربت اور تعلیم کی کمی ہے۔ مہنگائی بھی ایک علیحدہ المیہ ہے۔ غرض یہ سارے معاملات اور آنے والے واقعات کو کبھی کبھی انسان محسوس تو کر لیتا ہے، لیکن اس احساس کو صحیح لفظوں میں ڈھال نہیں سکتا، کیونکہ قومی ریاستوں، قومیت پرستی اور جغرافیائی حدود نے ذہنوں اور جسم کو بھی تقسیم اور محدود کر دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔